أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اردو میں غلطی ہو گئی تھی، اعلان میں جن بھائیوں کو اعلان پہنچا ہوگا اس میں غلطی سے میرا نام لکھا تھا، ورنہ انشاءاللہ شیخ کا آج کا درس طے تھا پہلے سے، اور یعنی بہت دن سے میں شیخ کو دعوت دے رہا تھا کہ کبھی یہاں موقع دیں استفادے کا، لیکن شیخ اپنی مشغولیت کی وجہ سے معذرت کرتے رہے، لیکن آخر میں پکڑے گئے۔ تو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا آپ کو انشاءاللہ علم فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور رہی بات شیخ کے تعلق سے، تو یہ ہمارے ہی علاقے کے کہتے ہیں ہندوستان میں یو پی کا جو ہے صوبہ بڑا مشہور معروف صوبہ ہے، اور اس میں ضلع بھی بڑا مشہور معروف ہے، تو ہمارے ہی آپ کا ضلع دوسرا پڑتا ہے شیخ؟ بستی پڑتا ہے جی، ہمارا پرانا ڈسٹرکٹ بستی، ابھی ہم لوگ نئے ڈسٹرکٹ میں ہیں سدھارتھ نگر۔ اور شیخ کی تعلیم جو ہے مئو کے بہت ہی مشہور اور پرانے ادارے سے فیض عام سے ہوئی ہے، اس لیے شیخ عبدالرحیم فیضی کے نام سے جانے جاتے ہیں جی۔ اور تعلیم کے بعد ماشاءاللہ دعوتی اور جو بھی دینی مشاغل ہیں وہ بمبئی سے لے کر کے سعودی تک منتقل ہیں۔ انشاءاللہ ہم زیادہ وقت نہ لے کر کے مائک شیخ کے سامنے کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو انشاءاللہ اس درس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں اس درس کے ذریعے آپ تک پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر و جزاک اللہ خیر۔ نہیں لگا دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، ہر طرح کی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے۔ درود و سلام نازل و آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہمیں صحیح ہدایت اور رہنمائی ملی۔ اس تھوڑی سی حمد و صلوات کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تعلق سے ہم چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات غور سے سماعت فرمائیں گے اور اس کو ذہن نشین کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، ارکان اسلام 5 ہیں، اور اس میں اہم رکن سب سے پہلے توحید ہے۔ توحید اسلام کی اصل بنیاد ہے، اس سے کوئی بھی آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ توحید، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل الذکر میں سے شمار ہوتا ہے۔ ذکر میں سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کی تقریباً 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔
تو آج کے اس درس کے اندر میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی کچھ شروط بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو بہت ہی اہم اور بہت ہی ہر کس و ناقص کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت و بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. جہاں پر اللہ رب العالمین کی توحید کی بہت بڑی اہمیت قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، وہیں پر اس کا اپوزٹ شرک سے بہت ہی زیادہ دردناک عذابوں کے ذریعے سے ڈرایا گیا ہے. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جہاں خیر امت کے اندر پیدا فرمایا، وہیں پر ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایسے دین اور ایسے ہادی و رہبر کا انتخاب فرمایا جن کے بعد قیامت تک کے انسانوں کے لیے کسی اور ہادی و رہبر کی ضرورت نہ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور یہ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر اس کی تعریف و تشریح بیان فرمائی. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر نعمت کا جو ذکر کیا ہے اسے مراد دین اسلام کی نعمت ہے، جس پر اللہ رب العالمین کی رضامندی، اس کی خوشنودی، اس کی رضا کی مہر ثابت ہے. اس سے ہٹ کر کے ہم کسی اور چیز سے اللہ رب العالمین کی رضا، خوشنودی، اس کی رحمت، اس کی خیر و برکت حاصل نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ جو شروع کی، اس کی ابتدا اسی کلمے سے ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے جو پہلی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی یہی کلمہ تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو کہو اللہ رب العالمین صرف اور صرف عبادت و بندگی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور اس کلمے کے اقرار کر لینے کے بعد تمہارے لیے کامیابی کا دریا، کامیابی کا راستہ، فلاح بہبودی کے منزل پر تم کامیاب ہو جاتے، گامزن ہو جاؤ گے. محترم حاضرین، اسلامی بھائی اور بزرگوں، دین اسلام کے اندر خاص طور سے اور دنیا کے اندر بے شمار چیزیں پائی جاتی ہیں
جس کے کچھ نہ کچھ شروط ہوتے ہیں، لوازمات ہوتے ہیں، منہج اور اصول ہوتے ہیں۔ جب تک بندہ ان اصول اور ضوابط کو مکمل اور کامل طریقے سے پورا نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ دنیا کی مثال لے لیجئے، دین اسلام ایک منہج اصول اور شریعت ہے، اس پر چلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار نبیوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ انہی نبیوں میں سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین اسلام کو مکمل اور کامل کیا۔ دنیا کے تمام اصول و ضابطے، لوگوں کے بنائے ہوئے قاعدے قانون، اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ ان شروط کو جب ہم پورا کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں جگہ اور مقام حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے ملک سے دوسرے ملک کی طرف جب سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہر ملک کے قاعدے قانون کے مطابق سفر کرنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پاسپورٹ ہماری حکومت کچھ شرائط کے تحت ایشو کرتی ہے۔ اگر ان شرائط کے اندر کچھ بھی کمی ہے تو آپ کو پاسپورٹ نہیں ملتا۔ ان سارے شرائط و ضوابط کو پورا کر کے ہم اور آپ دور دراز کا سفر کر کے بیوی بچے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں آئے، اور یہاں سے پھر اس دنیا کی منزل، دنیا کا سفر طے کرتے ہوئے ہمیں پھر آخرت کا سفر کرنا ہے۔ ایک سفر پورا ہوگا اور دوسرا سفر ہمارے سامنے ہوگا۔ جس طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانے کے لیے پاسپورٹ اور دوسرے لوازمات کے شروط پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہمیت اور درجے کا حامل ہے اللہ رب العالمین نے جو یہ کلمہ دے کر کے شریعت اسلامیہ کا انحصار، اس کا دار و مدار اس کلمے کے اوپر رکھا ہے، اس کی بھی کچھ شروط اور ضوابط ہیں۔ سوچیں اور غور کریں کہ ہم اور آپ نے ان شروط کو کتنے پورے کیے ہیں اور کتنے باقی ہیں۔ ابھی اگر ہم سوال کریں کہ اس کے شروط کتنے ہیں، مشکل سے جن بھائیوں کو لگن ہے دین سے، محبت ہے اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی قاعدے قانون سے، ممکن ہے انہیں معلوم بھی ہو۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کا انعام ہے ایسے لوگوں پر جو دین کی باتیں غور و خوض سے سنتے ہیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھاتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کلمہ جو ہمیں دے کر کے اس کی فضیلت و برکات کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی وضاحت و تشریح کی ہے، اس کے چند شرائط ہیں جس کا پورا کرنا ہمارے لیے نہایت ہی لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم یوں ہی بھول بھلیوں کے اندر، دنیاوی مشغولیات کے اندر، دنیاوی کاروبار کے اندر رہتے ہوئے ان شروط کو پورا نہیں کیا تو یاد رکھیے جس طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک پر سفر کرنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے شروط پورے کرتے ہیں تب ہمیں سفر کی اجازت ملتی ہے، وہ اجازت نامہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر کے آخرت کا سفر کریں گے
اسی طریقے سے ہمیں یہ کلمہ توحید جو کہ لاہ عمل کے ذریعے کی صورت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اور اسے مکمل اور کامل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب دی ہے، لیٹر دیا ہے، جسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے ہماری زندگی کا، جہاں ہم دنیا کی بھرپور نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے نقصان کی طرف ہر طرح سے ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحت لوگوں کی نگرانی، دیکھ ریکھ، حفاظت و بندوبست کرتے ہیں، انہی چیزوں میں سے، انہی نعمتوں میں سے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے۔ ان کی شرائط کو اگر ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر مکمل اور کامل طریقے سے پورا نہیں کیے تو یاد رکھیے ہمارا آخرت کا سفر نامکمل ہوگا، اور ممکن ہے نامکمل ہی نہیں بلکہ وہ شرطیں نہ پائے جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری اس زندگی کو ریجیکٹ کر دے، اور ردی کی ٹوکری میں، اور ردی کا ٹوکری کیسی ہے سب کو معلوم ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر، اپنی دی ہوئی شریعت کے اندر، اپنے دیے ہوئے قاعدے قانون کے اندر نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہیں پر دردناک ہولناکیوں کا، جہنم جیسے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ ممکن ہے اگر ہم ان شروط کو نہیں پورا کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنے غضب و عقاب کی صورت میں اس کے اندر ہمیں داخلہ کر دے۔ اللہم حفظنا منہ۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائی اور بزرگوں، کلمہ توحید کی کل 8 شرطیں محدثین نے بیان کی ہیں، اور قرآن کی مختلف آیتوں اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اسے واضح طور پر بیان فرمایا ہے، جس کا پہلا جز کیا ہے؟ علم ہے۔ اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا جو آغاز نزول کیا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ وہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس نے انسان کو پیدا کیا، اور پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا، جس نے انسان کو ایسی باتیں بتائیں جو کہ وہ نہیں جانتا تھا، یعنی تعلیم سکھلایا اللہ رب العالمین نے۔ معلوم ہوا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ آج ہمارے اندر علم کی کمی کی وجہ سے بے شمار برائیاں، بے شمار گناہ کے کام، بے شمار غلطیاں ہم سے رونما ہوتی ہیں، سرزد ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر فرمایا وعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایسے اللہ کی عبادت کرو جس اللہ کے بعد کے علاوہ کوئی اور عبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔ آج دنیا کے اندر بے شمار قومیں، بے شمار لوگ پائے جا رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دنیا کی ہر چیز کے اندر
ہر چیز کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ایک دو جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر ہمیں آگاہ و تنبیہ کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہالت۔ جہالت ایک بہت بری بلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور انجانے لوگ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا امتیازی شعور، امتیازی درجہ اللہ رب العالمین نے بے شمار آیات کے اندر واضح فرمایا ہے، اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی سے توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اور مومنین کے لیے استغفار اور طلب کرو۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائی اور بزرگوں، اس طریقے کی بے شمار آیات ہمیں آگاہ و متنبہ کرتی ہیں۔ اس دنیا کے اندر جب تک ہم زندہ ہیں ایک اللہ کی عبادت و بندگی، اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس کے تمام تر ضروریات کو پورا کرنا ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اگر اس کے اندر ہم کمی کیے تو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہمیں حاصل نہ ہوگا، بلکہ آخرت کے اندر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کی انتقال کیا اور اپنی زندگی میں وہ جانتا تھا اس بات کو کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت و بندگی کے لائق ہے، اور اس جانکاری کے حساب سے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی اپنی زندگی میں کرتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دخل الجنہ، ایسا آدمی، ایسا بندہ، ایسی گروہ، ایسی جماعت، ایسی عورت جو اس بات کی جانکاری حاصل کرتے ہوئے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت و بندگی کے لائق ہے اور عبادت کرتا رہا، حسن خاتمہ اس کا لا الہ الا اللہ پر ہوا، یقیناً اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ہوئی پہلی شرط۔ پہلی شرط علم کا حاصل کرنا، اس کا اپوزٹ جہالت ہے، اس سے دوری اور علم سے قربت حاصل کرنا اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی اور کلمہ توحید کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کلمہ توحید کی دوسری شرط یقین کو بتلایا ہے محدثین نے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ یقین، اپوزٹ شک، تذبذب، بے یقینی۔ بندے کو جب تک کسی بات کا یقین نہیں ہوتا، اعتبار نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کام میں، اس چیز میں وہ تذبذب میں ہوتا ہے، آیا آگے قدم بڑھائے یا نہ بڑھائے۔ اسی لیے کلمہ توحید کی دوسری شرط یقین ہے۔ اسلام کے تعلق سے کلمہ توحید یا اس کے تمام تر ضروریات ہمارے سامنے جب بھی آئیں اس کے اندر ہمیں ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ اگر ہمارے دل کے اندر، دل و دماغ کے اندر شک کا شائبہ آیا تو ہم کلمہ توحید کے
اس شرط کو پورا کرنے میں نامکمل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس کے تعلق سے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک مومنین جو کہ اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں کیے، شک نہیں کیے، انکار نہیں کیے، بلکہ اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتے رہے اور اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اسی پر بھروسہ کیا، اسی سے اپنا لگاؤ، اپنا تعلق جوڑے رکھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ سیم پہلی والی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کی گواہی دی کہ بے شک اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاکن، نہیں ملاقات کرے گا وہ بندہ جو کہ اس کے بارے میں شک کرتا ہو بلکہ یقین کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو، شک کی گنجائش نہ ہو، اسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کی ذات موجود ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی طاقت اور قدرت کے اندر ہے، وہ جب جیسا چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اگر اسے اس بات کا یقین رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں باتوں پر اس کا یقین اور اعتماد ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائی اور بزرگوں، سوچیں اور غور کریں، اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، جو آدمی کی گواہی دیتا ہو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے، اس پر یقین رکھتے ہوئے کہ بندگی کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کو جنت کی بشارت دے دو۔ اس کی تفصیل ایک دوسری حدیث سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ اٹھے اور باہر نکل گئے۔ صحابہ نے سوچا کہ کسی حاجت سے گئے ہیں، ابھی آئیں گے۔ دیر ہوئی، صحابہ کو تشویش محسوس ہوئی۔ جب زیادہ دیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، صحابہ چاروں طرف آپ کی تلاش میں نکلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے۔ انہیں ایک باغ کی چار دیواری نظر آئی اور اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، صرف پانی جانے کا راستہ تھا۔ ان کا بیان ہے کہ جس طریقے سے لومڑی اپنے سوراخ کے اندر گھستی ہے، اس طریقے سے میں اس سوراخ سے گھسا اندر باغ کے اندر تشریف لے گیا، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم جاؤ اور تم سے جو شخص ملاقات کرے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ خوشی کے مارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے
پہلے ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہ خوشخبری سنائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایسا زور سے مارا کہ وہ پیچھے کے بل گر گئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیا تصدیق کرنے کے لیے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ خوشخبری سنائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ پر یقین کرنا کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اگر ہمارے اندر یقین نہیں رہا اسلام کے تعلق سے، اسلام کے قاعدے قانون کے تعلق سے، تو یاد رکھیے ہماری یہ شرط پوری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، اور کنجی کے اندر دندانے ہوتے ہیں، ان دندانوں کی وہ دندانے تالے کے اندر جب موافق ہوتے ہیں تب تالا کھلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، اور اس کے اندر دندانے یا ارکان اسلام ہیں۔ اگر ارکان اسلام کو ہم پوری کریں گے، مکمل تابعداری کے ساتھ، یقین اور محبت کے ساتھ اسے پورا کریں گے، تو ہماری اس لا الہ الا اللہ کی کنجی کے دندانے مکمل ہوں گے، اور پھر جنت کا دروازہ اسے کھول سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اگر ہم اسلامی قاعدے قانون کو پورا نہیں کیا اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے، اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، تو گویا کہ ہمارے لا الہ الا اللہ کی جو چابی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، اس کے دندانے جنت کے تالے کے موافق نہیں ہوں گے، اور موافق نہیں ہوں گے تو جنت کا دروازہ ہم نہیں کھول سکتے۔ اسے کھولنے کے لیے ہمیں ان سارے دندانوں کو پورے کرنا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ توحید کی شرطوں میں سے دوسری شرط یقین، اور تیسری شرط اخلاص ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک سورت ہی نازل فرمائی، سورۃ الاخلاص۔ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں یہ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خالص، ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت خالص کرتے ہوئے دین کو اس کے لیے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، شک کی گنجائش نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ دین اسلام کی کسی چیز کو جو ہمارے سامنے بیان کیا جاوے، دل کے اندر ذرہ برابر بھی کراہت محسوس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین قسم کھا کر کے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو اپنے دل و جان سے زیادہ مان نہ لو۔ اور اگر تم نے اپنے دل کے اندر اسلامی قاعدے قانون کے، اسلامی فیصلے کے، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بارے میں ذرہ برابر بھی کجی محسوس کی، تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ لوگوں میں سے نیک بخت لوگ کل قیامت کے دن وہ ہوں گے جو میری شفاعت کے مستحق ہوں گے،
وہ کون لوگ ہوں گے؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہی صرف عبادت و بندگی کے لائق ہے، خالصا من قلبہ، سچے دل سے خالص کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں رہی۔ اخلاص کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک، ملاوٹ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کی بہترین مثال دی ہے۔ سورہ نحل کے اندر، جس کے اندر شہد اور دودھ کا بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ گائے کے تھن میں دودھ کہاں سے آتا ہے؟ جو چیز، جو چارہ گائے کھاتی ہے یا دودھ والا جانور کھاتا ہے، ان چاروں کی گندگی سے چھن کر کے اور اس کے جسم میں جو خون پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین نے چلنے پھرنے کے لیے، ان سارے خون کے اندر سے نکل کر کے تھن کے اندر آتا ہے۔ کیا اس کے اندر ان چیزوں کا کوئی حصہ پایا جاتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے قرآن کریم کے اندر۔ خالصا سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے خالص۔ سوچیں اور غور کریں کہ کتنی کتنی نعمتیں، اور اسی پر بس نہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین نے شہد جیسی نعمت کو ذکر کیا ہے۔ اس مکھی کو کس نے ایسی تعلیم دی ہے کہ مختلف پھولوں سے اس کا رس چوس کر کے اسے گندگی والا حصہ الگ کرتی ہے اور فائدے والا چیز الگ کر کر کے ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمت پیدا کی ہے۔ کیا اس کے اندر جو گندگی رہتی ہے اسے صاف کرنے کی طاقت اور قدرت کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ایسی عقل، ایسی سجاع کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ جس طریقے سے ہمیں عقل سوجھ بوجھ دی ہے اپنی معرفت کے لیے، اپنے دین کی تعلیم کے لیے، اپنے نبی کی تعلیمات کو اختیار کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، وہیں پر بے شمار نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تیسری مثال، تیسری شرط تھی اخلاص۔ چوتھی شرط ہے سچائی۔ اس کے تعلق سے بھی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے اندر ارشاد فرمایا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، جب منافقین آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ بات ان کی زبان سے نکل رہی تھی، اندر کی حالت اللہ رب العالمین جان رہا تھا، اس لیے ان کے اس کلام کو کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے آگے جو جملہ نازل فرمایا، واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، انہیں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اس کا شائبہ بھی ان کے دل کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ جہاں پر ہمیں زبانی ایمان کا دعویٰ کرنا ہے، وہیں پر ہمیں سچے دل سے یقین اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی پر ایمان لانا ہے، شریعت اسلامیہ پر ایمان لانا ہے، اس سے محبت اور سچے
جان کر کے اس پر اپنی جان قربان کرنی ہے۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائی اور بزرگوں، سوچیں اور غور کریں کتنا بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ کلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بے شمار منافقین غزوہ احد کے موقع پر ان کا تعارف ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر میدان کے اندر نکل کر کے لڑنے کا فیصلہ مختلف صحابہ کرام کے مشورے کے مطابق کیا تو منافقین کی جماعت 300 الگ ہو گئی۔ ویسے ہی مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور یہاں 300 لوگ جب عبداللہ ابن ابی لے کر کے الگ ہو گیا، کتنا بڑا معاملہ اور کتنا بڑا حادثہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ منافقین جن کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ذرہ برابر بھی نہیں ہے، بلکہ در پردہ یہ مسلمانوں کے مخالف ہیں اور طرح طرح کی سازشوں سے مبتلا ہیں۔ ان کی سازش کا پردہ فاش کیا اللہ رب العالمین نے۔ انہوں نے مسجد ضرار بنائی، جسے اللہ رب العالمین نے آگاہ و متنبہ کر کے اسے توڑنے کا حکم دیا۔ یہ چوتھی شرط تھی، سچائی، سچے دل سے ماننے کے لیے ہمیں کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہوگا۔ اس کے اندر ذرہ برابر بھی جھوٹ کی ملاوٹ ہوئی، چاہے عملی طور پر چاہے زبانی طور پر، تو یقیناً ہماری یہ شرط ہم سے پوری نہیں ہوگی، اور شرط پوری نہیں ہوگی تو یقیناً ہم دنیا کے اندر بھی خائب و خاسر ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ پانچویں شرط ہے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کی دی ہوئی شریعت سے محبت، اللہ کے قاعدے قانون سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے آل و اولاد سے محبت، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے محبت۔ جب یہ ساری چیزیں ہم محبت کے تقاضے میں پوری کریں گے تو یقیناً ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر ہمارے سر پر کامیابی کا سہرا ملا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں سے محبت اس طریقے سے کرتے ہیں جیسی کہ محبت اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ رب العالمین سے محبت کرنے میں سخت ہیں۔ ان کی محبت اللہ اس کے رسول سے جتنا ہوتی ہے اتنا اور کسی سے نہیں۔ دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحب للہ والبغض للہ، اللہ رب العالمین کے لیے دوستی کرو، اللہ رب العالمین کے لیے دشمنی۔ جو آدمی دنیا سے دین سے لگاؤ چھوڑ لے، دین سے محبت نہ کرے، اس سے تم بھی محبت نہ کرو۔ جو آدمی اللہ اس کے رسول سے محبت کرے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شمار جگہوں پر والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر وہ اللہ رب العالمین سے محبت کے اندر سخت ہیں۔ ان کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب رہتی ہے، کبھی بھی اس سے بے خبر نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا اور یہ دعا کی شکل میں سنایا، ارشاد فرمایا اسألک حبک وحب من یحبک وحب من عمل یقربنی الی اللہ الی حبک، میں سوال کرتا ہوں
اے اللہ رب العالمین تیری محبت کا اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وحب من عمل، اور اس عمل کا کی محبت جو عمل کی مجھے قریب کر دے تیری محبت کی طرف۔ یہ دعائیہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اور دوسری روایت کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ جس شخص کے اندر تین خصلتیں پائی جائیں، من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، وہ تین خصلتیں اگر سچی ہیں تو وہ ایمان کی چاشنی، ایمان کی محبت، ایمان کا ذائقہ محسوس کرے گا، پائے گا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وہ محبت کیا ہے؟ جس کے نزدیک اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہے، اس کی محبت کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہے۔ ایسا آدمی جو اللہ اس کے رسول اور اس کے دیے ہوئے قائد قانون، اس کی تعلیم و تربیت سے اس طریقے سے گہری محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بندہ ایمان کی چاشنی، ایمان کا ذائقہ محسوس کرتا ہے اپنے اندر۔ اور فرمایا مما سواہما وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ بندہ کسی آدمی سے محبت کرے صرف اللہ کی خاطر، دشمنی کرے صرف اللہ کی خاطر، وَأَن يُكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور یہ ناپسند کرتا ہو اللہ کی محبت میں کہ اسے لوٹایا جائے کفر شرک کی طرف۔ بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، جس طریقے سے کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے جہنم کے اندر یا آگ کے اندر جلایا جائے۔ کوئی آدمی اس بات کو نہیں پسند کرتا ہے کہ اسے آگ کے اندر ڈالا جائے، جبکہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے ذریعے سے اسے جہنم جیسے دردناک عذاب سے بچا لیا ہے۔ تو یہ ہے وہ شرط جسے ہم محبت کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ہم ساری دنیا کی محبت کو چھوڑ کر کے اللہ، اس کے رسول، اس کے دین سے محبت کیے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ محبت اس کی پانچویں شرط ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی شرط اطاعت و فرما برداری ہے، جسے عربی میں انقیاد کہا جاتا ہے نا شک، اطاعت و فرما برداری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر نہیں، قرآن کریم کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، لوگوں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو اور رسول کی تابعداری میں زندگی گزارو، اور ان دونوں کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی گویا کہ اس نے اللہ کی تابعداری کی۔ سوچیں اور غور کریں کتنا بڑا اہم معاملہ ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہمارے اوپر فرضیت کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ اگر اس کے اندر ہم ذرہ برابر بھی اپنی حوش، اپنی لالچ کے مرتکب ہوئے تو یاد رکھیے ہماری یہ شرط پوری نہیں ہوگی۔ ساتویں شرط ہے قبولیت۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو اپنی نعمت کی صورت میں جو ہمیں عطا فرمایا ہے اسے دل و جان سے قبول کر لینا، اس کو اپنے دل کے اندر بسا لینا،
یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اسے پانے کے لیے بے شمار آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مشرکوں کے تعلق سے، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، ایک اللہ پر اس کی عبادت و بندگی کرو، تو استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے اسے الگ کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ بے شمار آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ایسے لوگ عنقریب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ وہ جہنم جس کی ہولناکی، جس کی آگ کو اتنا تیز کیا گیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں، اس کا معمولی سا حصہ جو نعمت کی صورت میں ہمارے فائدے کے لیے 70 پانیوں سے دھو کر کے ہمیں عطا فرمایا اس دنیا کے اندر، آگ جسے ہم مختلف فائدے حاصل کرتے ہیں، لیکن اس سے تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے، اس نے اپنا کیا کرشمہ دکھاتی ہے۔ آن کی آن میں گھر، بلڈنگ، سارے کے سارے محلات تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ سوچیں اور غور کریں، یہ دھلی ہوئی آگ کا نتیجہ ہے جسے دھلا نہیں گیا بلکہ اور تیز کیا گیا ہے۔ اس آگ کے اندر جب انسان اپنی گناہوں، اپنی بدیوں کے بدلے میں ڈالا جائے گا، اس کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کے سامنے جہنم کی ہولناکیوں نے شکایت کی، اللہ رب العالمین میرا ایک حصہ ایک دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے سال کے اندر 2 سانس، ایک اندر ایک باہر کرنے کا حکم دیا، اس کے ذریعے سے اس کی تپش، اس کی سوزش کم کرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ اور اس کا یہ اندازہ آپ لگائیے، سال میں جو موسم ٹھنڈی اور گرمی کے چینج ہوتے ہیں، وہ جہنم جب سانس کو باہر اگلتی ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، گرمی کی تپش سے، سوزش سے ہم پریشان ہو کر کے ٹھنڈی کے بندوبست، اے سی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تیار کرتے ہیں اس گرمی سے بچنے کے لیے۔ لیکن اس جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے ہمیں دین اسلام کے قاعدے قانون، لا الہ الا اللہ کی ان شرائط کو پورا کرنا ہوگا، تب جا کر کے مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کی یہ ابتدا ہوگی تو ہمیں آرام و سکون ملے گا۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا یہ کلمہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، انہوں نے تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیا، اعراض کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو شاعر، مجنون، دیوانہ، پاگل بھی کہا گیا۔ آج ہمارے سامنے گھر بیٹھے بیٹھائے دین ہمیں حاصل ہو رہا ہے، ہمیں کوئی دیوانہ، مجنون، پاگل نہیں کہتا ہے، پھر بھی ہم دین کے قاعدے قانون سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ آئے دن ہمارے سامنے یہی ساری حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود ہم دین سے دور، دین کے اندر ہمارے اندر بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائی اور بزرگوں، یہ 7ویں شرط تھی قبولیت، دل و جان سے دین کی باتیں، اس کے احکام، نبی کے فرامین قبول کر لینا۔ 8ویں شرط ہے دنیا کے اندر جہاں بے شمار چیزوں کو لوگ اپنا معبودان باطلہ بنا کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں،
وہیں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے دنیا کے اندر جتنے معبود پائے جا رہے ہیں سب کا انکار. اگر ہم نے اس بات کا انکار نہیں کیا، جو لوگ اپنے بنائی ہوئی چیزوں کو پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سے حاجت روائی کرتے ہیں، اگر ہم نے ان کا انکار نہیں کیا تو یاد رکھیے ہماری شرط یہ پوری نہیں ہوگی. یہ کل 8 شرطیں محدثین نے بیان کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اگر اسے تفصیلاً بیان کیا جاوے گھنٹوں کیا مہینوں لگ جائیں گے. یہ مختصر تفصیل ہم نے بیان کی، اور ہم تمام لوگوں سے مؤدبانہ التماس کرتے ہیں، ہماری زندگی کا یہ بہت اہم جز اور حصہ ہے جس سے اکثریت بلکہ 90% لوگ غافل ہیں. کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں، کتنی ہیں، اور اسے پورا کرنا اور نہ کرنے میں کتنا نقصان اور پورا کرنے میں کتنے فائدے ہیں. دنیا کے تمام قاعدے قانون، تمام شرائط کو ہم اپنے فائدے کے لیے پوری کر لیتے ہیں. کمپنی میں ہمیں نوکری چاہیے، اس کے تمام ضوابط کو پورا کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں، ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس شخص نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور خوف کرتے ہوئے اللہ کے منہیات سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ کی محبت اس کے اوپر غالب رہی تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اور اسی آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے اس دنیا کے اندر اپنی منمانی زندگی گزاری، اللہ اس کے رسول کے فرمان کا پاس و لحاظ نہیں کیا، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارا، تو یاد رکھو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جہنم یہ بہت بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین سے تقریباً ٹائم ختم ہو گیا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین، تیرے کلام سے، تیرے کلمے کی جو شرطیں ہم نے بیان کی ہے، 8 شرطیں، علم، یقین، اخلاص، محبت، سچائی اور اطاعت و فرما برداری، ان ساری شرطوں کو اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہمیں کہنے اور تمام لوگوں کو سننے کی توفیق دی ہے، اسی طریقے سے اس کی مکمل پاسداری اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین، اس کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ان تمام شرطوں کو حفاظت کرتے ہوئے ان کے تقاضے کو پورا کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اور جب میرا اس دنیا سے خاتمہ ہو تو اے اللہ رب العالمین کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان شرطوں کے پورا کرنے میں ناکام رہیں اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگی ناکامی والی زندگی ہو جاوے. اے اللہ رب العالمین اسے پورا کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو، تو ایمان بالخیر پہ خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم کو میں بہت شکر گزار ہوں شیخ کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں شروط لا الہ الا اللہ کو بڑے اچھے ڈھنگ سے بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان باتوں میں سے اچھی باتیں چن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعلنا ممن یستمع القول فیتبع احسنہ. جب تک ہم اس دنیا میں رہیں دین پر قائم رہیں، جب اس دنیا سے ہماری رخصتی ہو تو ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو. رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں
دین کی دعوت دیتے رہیں، دین کی تبلیغ کی ذمہ داری محسوس کرتے رہیں اور اس کو ہم اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہاں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کے مطابق جو تعلیم آپ تک پہنچائی جاتی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اپنے پیچھے کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں ایک سے زیادہ بار اور بلکہ بار بار اس امر کے سلسلے میں یاد دہانی کراتا رہتا ہوں تاکہ آپ اس ذمہ داری کو بخوبی سمجھیں، احساس کریں اور اس کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں سمجھتا ہوں سوال کے لیے گنجائش آج کے وقت میں نہیں ہے۔